خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن کی داستانوں پر داستانیں رقم ہو رہی ہیں اور کرپشن سکینڈلز کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک کرپشن سکینڈل کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر تنوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا ٹینیور ہے، یعنی کہ گزشتہ 10 سال تک پاکستان تحریک انصاف اس صوبے میں حکومت کر چکی اور اب اس 5 سال کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اور اس ٹینیور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ آئے روز سامنے آ رہی ہیں اور آڈیٹر جنرل جو آڈٹ رپورٹس ہیں ان میں بڑے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی اسکولوں کے معاملات کے حوالے سے ہم نے کرپشن دیکھی، ہیلی کاپٹرز کے معاملے میں کرپشن دیکھی، ہم نے جو CNW کے فنڈز کا معاملہ تھا اس میں کرپشن دیکھی۔ کئی معاملات کے اندر کرپشن ہی کرپشن ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومتی لوگ ہیں ان سے جب سوال کیا جائے تو ان کا ایک موقف ہوتا ہے، کہتے ہیں او جی ہم نے کرپشن کی، اگر ہمارے لوگوں نے تو ہم ہی اس کو سامنے لا رہے ہیں۔ تو کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر تنوری، سب سے پہلے تو کرپشن کی جو داستانیں ہیں، سیلاب ایک امڈ آیا ہے کرپشن کا خیبر پختونخوا کے اندر، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ صدیق۔ ہم لوگ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو پچھلے 10 سال جو گزر چکی ہے حکومت اس کا ذکر لازمی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب تھے CM خیبر پختونخوا کے، تب اس کے اندر BRT کا ایک بہت بڑا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا، پھر آپ نے محمود خان صاحب کا ٹائم دیکھا، آپ نے بل انٹری سونامی بھی دیکھا، اور بھی ایسے پروجیکٹس تھے جس کے اندر آپ کو کرپشن کی جو ہے نا بازگشت نظر آئی۔ پھر ابھی علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی حکومت کے اندر آپ نے بہت سارے ایسے اربوں روپے کے اسکینڈل دیکھے، کوہستان اسکینڈل آپ کے سامنے آیا، پھر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ہاسپٹلس کے اندر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو، خاص طور پہ پھر ہم نے ٹورزم کا ذکر کریں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمیں بہت ساری ایسے معاملات نظر آئے جہاں پہ کرپشن کی بازگشت ہے۔ پھر ہمیں نوکریوں کے جو ہے نا عوض پیسوں کے لین دین کے معاملات نظر آئے۔ تو خیبر پختونخوا جہاں پہ ہم لوگ اس کو مثالی صوبہ بنانا یا بنتا دیکھنا چاہتے تھے، اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کا یہ نعرہ تھا کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، چیزیں آپ کو جو ہے نا بڑا فلٹر ہو کے نظر آئیں گی، باقیوں سے بہتر ہوں گی، سسٹم اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، وہ اس کے بالکل اپوزٹ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کام کیا۔ 100 دنوں کا کار ہے، 100 دنوں کے اندر پیسہ جو باہر پڑا ہے پاکستان آئے گا، ایسی باتیں تھیں۔ ایسا ابھی گنڈاپور صاحب بھی میرے خیال سے مراد سعید کو یاد کیا، انہوں نے کہا جی 90 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا، آپ کو یاد ہوگا لاہور کے اندر بڑا یہ تو ساری گپیں ہیں یار، کہ یہ نہ ہونے والی باتیں۔ 90 دن کے اندر آپ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے، اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کو واقعی جو ہے نا درد ہے قوم کا، ملک کا، صوبے کا، تو پھر آپ کم از کم چیزوں کو درست سمت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو سب چور بازاری ہے، یہاں پر تو جو آیا اس نے صوبے کو لوٹ لیا، جو آیا اس صوبے کے اندر انہوں نے کرپشن کے بازار گرم کر دیے۔ تیسرے CM ہیں اس صوبے کے اندر، میں خیبر پختونخوا کے اندر جاتا ہوں نا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، آپ صوبائی دارالحکومت پشاور کو جا کے دیکھ لیں، اس کی حالت دیکھ کے آپ کو رونا آتا ہے۔ کیسر تنوری، آپ کو یاد ہے لاہور کا ہم نے وزٹ کیا تھا، ہم نے ادھر کا رنگ روڈ دیکھا، ہم نے پشاور کا بھی رنگ روڈ دیکھا، تو آپ کو رنگ روڈ پشاور اس کا موازنہ دیکھیں، ہم ایک طرف ان کو تھوڑا سا، میں میری ذاتی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑا سا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ نہ تجربہ کار لوگ تھے، نہ تجربہ کار لوگ ہیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ پہلے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھنے کا یا ڈیل کرنے کا، یا اتنے بڑے عہدوں کو کس طرح سے اس کا استعمال کرنا اور کیسے چیزوں کو بہتر بنانا، یہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑا سا جی۔ لیکن یہ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتے یا حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے گولے مارتے ہیں، بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جو ہے نا کہ سسٹم کو ایسے آگے ٹھیک کر دیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اس سسٹم کے اندر جو خرابیاں ان کو بجائے ٹھیک کرنے کے اس کے بگاڑ میں وجہ بنتے ہیں کہ اس کو مزید خراب کیا جائے۔ ہمارا کوئی مریم نواز سے رشتہ داری نہیں ہے، میری پھوپھی کی بیٹی نہیں ہے، آپ کے ماموں کی بیٹی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی میاں محمد نواز شریف آپ کے کوئی تایا ہے، چاچا نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی ان سے کوئی رشتہ داری ہے۔ لیکن جہاں پر جو چیز بہتر ہوگی، یاد رکھیں، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے، پنجاب کا جو صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ جائے یار، کوئی بھی آ جائے، خیبر پختونخوا سے کسی وزیر مشیر کو لے کے چلے جائیں، وہ نیشنلی انٹرنیشنل سٹی آپ کو لگتا ہے، وہاں پر چیزیں اتنی امپروو ہوئی ہیں، اندرون لاہور چلے جائیں آپ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔
لیکن اسی طرف جب ہم لوگ 14 سالہ کارکردگی دیکھتے ہیں، 12-13 سالہ پھر یہی فرق کہ ہم بات کرتے ہیں کیسے تو نظریات کی بات کریں یا پھر دعوے اور وعدوں کی بات کریں، تو آپ کو نظریات ادھر کیسے لگ رہے ہیں ادھر کیسے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ نظریات کی بات نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کے پاس اس وقت یا پنجاب یا مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے مس وائل لوگوں کو ڈلیور کرنے کے. ان کی پولیٹیکل پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے، سیاسی اعتبار سے ان کی ساکھ بہت خراب ہو چکی ہے. 2024 کے الیکشن کے اندر ان کی پوزیشن یا 2018 کے الیکشن کے اندر تو پھر بہتر تھی، لیکن 24 کے اندر ان کی چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں. اب اگر ان کو بہتر بنانے کی طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ کام کر کے دکھائیں، وہ ڈلیور کر کے دکھائیں. مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب کے اندر کام نہیں کرتی ہے، ڈلیور نہیں کرتی ہے، چیزیں بہتر نہیں کرتی تو کل ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. ان کے والد صاحب اگر میاں محمد نواز شریف صاحب منصر سے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ ہار سکتے ہیں تو لاہور سے بھی وہ نہیں جیت سکتے. کیپٹن صاحب غائب ہیں. کیپٹن صاحب کا کوئی بیچارے کا رول ہی نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ کھڈے لے ہیں آج کل. نہیں آج کل آپ نے دیکھا ایکٹیو ہے، کہہ رہے میاں صاحب کو میں لے کے آ رہا ہوں منصیرہ. لے کے جائیں نا، دیکھیں لے کے جانے سے کیا ہوگا. پہلے بھی میاں صاحب انہیں کے کہنے پہ جا کے وہاں سے الیکشن لڑا اور ہار گئے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سبکی ہوئی ہے ان کو وہاں پر. اور کیپٹن صفدر صاحب اس کے بعد سے میاں صاحب کے اوپر زیادہ زور بھی نہیں کرتے نا، زور چلا سکتے ہیں کیونکہ کیپٹن صفدر کی خواہش کے اوپر میاں محمد نواز شریف کا منصیرہ کے وہاں سے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف کام کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس وقت صرف دڑا دڑ جو ہے کرپشن کے اوپر لگی ہوئی ہے. بدعنوانیہ، بد انتظامیہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو ہے وہ مثالی ہے. اچھا لوگ تھوڑا سا اب جاننا چاہتے ہیں کہ آج کون سی کرپشن کا اسکینڈل ہم لوگ سامنے لے کے آئے ہیں، تھوڑا سا ناظرین کو بتاتے ہیں. جی لائف سٹاک محکمہ لائف سٹاک کے اس کے اندر کرپشن ہوئی اور اس مرتبہ گاڑیوں کی بات پہ 80 گاڑیاں غائب ہو گئی ہیں محکمہ لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ سے. کروڑوں روپے اربوں روپے کا کہہ لیں. جی کیسے تو اس کو کیسے دیکھیں تھوڑی تفصیل بتا دیں. میں آپ کو اس کا ایک طریقہ کار بتاتا ہوں. کوئی سرکاری محکمہ جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر ہے یا چیف منسٹر کے انڈر ہے، جب وہ گاڑیاں خریدنے کی منظوری ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کیبنٹ دیتی ہے، چیف منسٹر دیتا ہے، ان کی منظوری کے بعد یہ خریداریاں محکمے کے پاس ہوتی ہے، جاتی ہیں، خریداری ہوتی ہے، گاڑیاں وہ خریدتے ہیں. پھر گاڑیاں اب جب چیف منسٹر نے وہ منظوری دی اور کیبنٹ نے منظوری دی، جب چیف منسٹر آرڈر کرے گا فلانے محکمے کو بھائی 10 گاڑیاں جو 80 آپ نے مجھ سے منظوری لی ہے نا، 10 گاڑیاں میرے فلانے چچا کے بیٹے کو دے دو، تائی کے بیٹے کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو. سرکاری گاڑیاں ان کے پاس ان کے استعمال میں ہوتی ہیں، وہ محکمے کے پاس نہیں ہوتی. اور 2007 سے 2021 تک کے درمیان میں کہہ رہا ہوں جب محکمے کے پاس نہیں ہوتی نا تو محکمہ بیچارہ جو ہے وہ رلتا پھر رہا ہوتا ہے، بیار و مددگار ہوتا ہے کہ گاڑیاں ہمارے نام پر تو آئی لیکن ہمارے استعمال میں نہیں ہے، ہماری ضرورت جب وہ پوری نہیں کری تو ہم ان کو کیا کریں گے. تو اسی طرح یہ گاڑیاں خریدی ضرور گئی سرکاری خزانے سے، لیکن یہ کسی مامے، چاچے، تائے، پھوپھی اور رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا ان کے استعمال ہے. اور یہ سابقہ جو چیف منسٹرز ہیں میرے پاس یہ اطلاعات، اور اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات اگر آپ کو یاد ہو، ان کے پاس سے کچھ گاڑیاں ریکور کرنے کا کہا گیا تھا جب وہ بطور سپیکر جب وہ تھے تو ان سے اس وقت کی گاڑیاں ان کے پاس تھی. تو ایسے کئی محکموں کی گاڑیاں جو ہیں، میں اس میٹر کے اندر یا اس محکمے کی گاڑیوں کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن ان سے بھی گاڑیاں ریکور کرنے کا کہا گیا تھا کہ وہ گاڑیاں نہیں دے رہے. اسی طرح باقی جو سی ایمز ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کے پاس یہ گاڑیاں جاتی ہیں، یہ گاڑیاں واپس نہیں کرتے. اور محکمہ جو ہے بیچارہ وہ بالکل جو ہے روتا رہتا ہے، جب اس کو استعمال کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں. بالکل ناظرین، کیسے تولی بہت شکریہ. ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ ہر پاکستانی تک یہ جو کرپشن کی داستان ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر وہ پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.